الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے مسائل سنے، آج ہم اس کے بقیہ مسائل سنتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ایک مسئلہ سنا ہم نے کہ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ اب مسئلہ نمبر 54 ہے، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ قرآن مجید سامنے رکھ کر لائیو جس کو کہتے ہیں، یعنی بذات خود قرآن پاک پڑھ رہا ہے اونچی آواز کے ساتھ، تو اگر اونچی آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے بازار میں تو پھر اس کو خود گناہ ہوگا۔ کیوں کہ وہاں پر لوگ کاج کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اس کی قرات کو کوئی سنے گا نہیں، اس کے قرآن کو کوئی سنے گا نہیں، تو یہ خود گناہ گار ہوگا۔ ہاں، آہستہ پڑھ سکتے ہیں بازار میں بھی کہ دوسرا کوئی نہ سنتا ہو، پھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلند آواز سے پڑھنا بازار میں یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، اب لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو رہے ہیں اور اگر تو وہ سن رہے ہیں تو فابہا، اگر نہیں سنیں گے تو اب وہ گناہ گار ہوں گے، یہ گناہ گار نہیں۔ کیوں کہ یہ بازار والی جگہ پر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ کسی اپنے مقام پر، کسی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر خود بخود لوگ آ رہے ہیں اس کو سننے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اب اس صورت میں اس پر گناہ نہیں۔ مسئلہ، جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہو یا طالب علم دین کی تکرار کرتے ہوں یا مطالعہ دیکھتے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ جہاں پر علم دین پڑھایا جا رہا ہو، جیسے اساتذہ بیان کرتے ہیں یا کہیں کسی جگہ بیان ہو رہا ہو، تو وہاں پر بلند آواز سے قرآن مجید نہ پڑھا جائے۔ مسئلہ، قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن کریم کا سننا نفل پڑھنے سے بھی اور خود پڑھنے سے بھی افضل ہے، سننا اس کا، کیونکہ سننا فرض ہے اور پڑھنا سنت۔ مسئلہ، تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے کوئی بھی معزز شخص، چاہے وہ بادشاہ اسلام ہو، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے اپنے والدین ہوں، استاد ہوں، تو تلاوت کرتے کرتے اٹھ کر ان کا استقبال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نابینا سے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک عورت اگر نابینا شخص جس کی آنکھیں نہیں، اس کے پاس قرآن پاک پڑھتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے پاس پڑھے۔ کیوں کہ نابینا اگرچہ دیکھتا نہیں لیکن سنتا تو ہے، اور عورت کی آواز بھی عورت ہے کہ وہ چھپائی جائے، اس کو چھپانا ضروری ہے آواز کو بھی۔ تو اگر نامحرم نابینا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ عورت سے قرآن مجید پڑھے۔ مسئلہ، قرآن پڑھ کر بلہا دینا
گناہ ہے۔ قرآن پڑھا اور بھول گیا، اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ دوسری روایت میں ہے، جو قرآن پاک پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا۔ قرآن پاک پڑھ یاد کر کے زبانی یاد کیا، اب بھول گیا، اتنا سخت گناہ ہے کہ قیامت والے دن وہ کوڑی ہو کر آئے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، دارمی اور نسائی نے روایت کیا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا، جو قرآن کو یاد کر کے بھلا دے گا وہ قیامت والے دن اندھا ہو کر اٹھے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید جب یاد کر لیا جائے تو پھر اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اگر بھولتا جا رہا ہے تو اس کو یاد کرنے کی دوبارہ کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جائے، چلیں خیر ہے اکٹھا ہی یاد کر لیں گے، پھر کبھی یاد کر لیں گے، بعد میں وقت نہیں ملتا۔ اسی وقت جیسے کوئی آیت بھولنے لگے اس کو فوراً یاد کریں تاکہ ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں۔ ایک آیت بھی اگر کسی کو دی گئی، فرمایا گیا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا، اس کا اتنا سخت گناہ ہے۔ کوئی ایک سورت بھی، کوئی ایک آیت بھی جان بوجھ کر بھلا دی تو اتنا سخت گناہ ہوگا۔ بار بار پڑھتے رہیں، جو آیتیں یاد کی ہیں ان کو یاد کرتے رہیں تاکہ وہ یاد رہیں اور ہم اس گناہ سے بچے رہیں۔ مسئلہ، جو شخص غلط قرآن پاک پڑھتا ہے تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے بتا دینا واجب ہے۔ جو شخص غلط قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یعنی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یا زبر زیر کی پیش کی، یا تلفظ کی غلطی کر رہا ہے، یا الفاظ ہی آگے پیچھے کر رہا ہے، تو اس کو بتا دینا واجب ہے۔ کب؟ جب کہ اس کے دل میں حسد وغیرہ پیدا نہ ہو۔ مسئلہ، قرآن مجید نہایت باریک قلم سے لکھ کر چھوٹا کر دینا، جیسا آج کل تعویذی قرآن چھپتے ہیں، مکروہ ہے کہ اس میں تحقیر کی صورت ہے، بلکہ حمائل بھی نہ چاہیے۔ حمائل یعنی چھوٹے سائز کا قرآن جسے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت چھوٹا سا قرآن پاک تعویذ کی صورت میں اتنا سا قرآن پاک لکھ لینا یا پرنٹ کروا لینا، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کو چھوٹا کرنا ہے، یعنی ایک تو سائز میں چھوٹا ہے، ایک ویسے اس کی عظمت جو ہے اس اعتبار سے بھی اس کو اتنا چھوٹا کر دیا، تو اس طرح مکروہ ہے۔ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے تو اس کو عظیم ہی ہونا چاہیے، بڑے سائز میں ہی ہونا چاہیے، بالکل چھوٹا کر دینا درست نہیں ہے۔ مسئلہ، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ ایسی صورت میں قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ پاس کوئی نمازی نہیں، یا پاس کوئی سویا ہوا نہیں، یا کوئی مریض نہیں جس سے ایذا پہنچے، تو ایسی صورت میں بلند آواز سے بندہ پڑھ سکتا ہے، بہتر یہ ہے۔ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں، اور مصحف شریف کو متلن کرنے میں حرج نہیں، بلکہ بانیت تعظیم مستحب ہے۔ محراب کے اوپر یا دیوار کے اوپر قرآن مجید کو
لکھ دینا یہ اچھا نہیں ہے، اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اور اگر قرآن مجید کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو یہ مستحب ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ تو سونے سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی تعظیم کی نیت سے کہ سونا بھی اس کے آگے کچھ نہیں، تعظیم کے لیے سونے کے پانی کے ساتھ لکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔